سینچا تھا عبد رب نے اسے اپنے خون سے، خم خانہ معرفت کا سنوارا جنون سے، خم خانہ معرفت کا سنوارا جنون سے، اور جگمگ ہے دوست پور علوم و فنون سے، بہت خوب۔ جگمگ ہے دوست پور علوم و فنون سے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، عزیز نوجوان، ہر حافظ اور کلام اللہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ کلام اللہ شریف کے آخر میں، یعنی ختم ہونے کے بعد، ایک دعا لکھی رہتی ہے۔ علی العموم لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں یا پڑھایا بھی جاتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعل لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعل لی حجتا یا رب العالمین۔ اب کلام اللہ شریف کے پڑھنے کے بعد بندہ یہ دعا کرتا ہے: اللہ میری قبر میں میری وحشت کو انس سے بدل دیجئے گا، اس لیے کہ قبر بہت وحشت کی جگہ ہے۔ وہاں اللہ ہی جب انس بدلے گا، یعنی جنت کی کھڑکیاں کھولے گے، فرشتے سلام کریں گے اور طرح طرح کے انعامات ملیں گے، تو وہیں انس ہوگا۔ پھر آگے دعا ہے: اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ میں نے کلام اللہ شریف کی تلاوت کی ہے، حفظ کیا ہے، اس قرآن کی برکت سے ہمارے اوپر رحم کیجیے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دیجیے، ہم اس کی اقتداء کریں، یعنی اس کے تمام احکام پر عمل پیرا ہوں۔ ہدایت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ ہم اس میں بھول جائیں ہمیں یاد بھی لے دلا دیجیے، یعنی ہمارا قوت حافظہ اتنا تگڑا ہو، اتنا عمدہ ہو کہ کبھی ہم قرآن بھولنے نہ پائیں، اور جو آیات کے معانی و مطالب ہیں، تفاسیر ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے، اللہ ہمیں سکھلا دیجیے۔ اور آخر میں ہے: وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہم دن میں بھی تلاوت کرنے والے ہوں اور رات کے اوقات میں بھی تلاوت کرنے والے ہوں، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں جو اللہ کا قرب پیدا کر دے، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں جو دل کے زنگ کو دور کرنے والا، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں جو خیر برکت لانے والا ہو، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں جو آدمی کو سکون دینے والا ہو۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے: وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ ہمیں اس کی تلاوت کے توفیق نصیب فرما، صبح کے وقت بھی، رات میں بھی، دن میں بھی۔ وَاجْعَلْ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، یعنی قرآن ہمارے لیے شفاعت کرنے والا ہو، اور کل قیامت میں قرآن کہے کہ اس نے قرآن پڑھا تھا، اس نے ہماری تلاوت کی تھی، اور بڑے ادب سے رکھتا تھا، بڑے احترام سے رکھتا تھا۔ اور ادب احترام میں ایک باطنی ہے جو ہر مسلمان قرآن کا احترام کرتا ہے، لیکن ظاہری بھی احترام ہونا چاہیے۔ اگر ہفتے میں کپڑے بدلتے ہیں آپ، ہفتے میں کپڑے دھوتے ہیں، اب ہفتہ میں کون، اب تو یومیہ بدلا جاتا ہے،
تو اسی طریقے سے قرآن کی جزدان بھی بار بار دھونی چاہیے، مصلی بھی دھونا چاہیے، نماز پڑھنے کی جگہ بھی صاف ستھری رکھنی چاہیے، اور عطر وغیرہ کا وہاں بھی واسطہ دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مساجد میں قرآن آ گیا اس پر جزدان نہیں، اگر جزدان ہے تو جب تک پڑھ نہ جائے تو وہ اس کو الگ نہیں کر، اس کو اسی طریقے سے رکھے رہیں گے، یہ بھی اس کے ایک طرح سے بے حرمتی ہے۔ قرآن کا احترام ظاہری بھی ہونا چاہیے، باطنی بھی ہونا چاہیے۔ باطنی تو ہر مسلمان کو نصیب ہے، لیکن ظاہری طور پر دیکھا جاتا ہے گرد و غبار سے ہٹا پٹا ہے، جزدان پھٹا ہوا ہے، اور جزدان ہے ہی نہیں، وہ اسی قرآن اسی تیسے پھینکا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ایسی شکل اے اللہ نہ آئے کہ ہم قرآن کو ترک کر دیں اور قرآن سے دوری بنا لیں اور قرآن کی تلاوت نہ کریں، کل قرآن میں ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو جائے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل یہ ایسی شکل نہ پیش آ جائے مرنے کے بعد کہ قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو اور کہے کہ اس نے پڑھا تو تھا لیکن تلاوت نہیں کیا، اس کو چند صورتیں یاد تھی لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر صرف چاروں قل ہی کسی کو یاد ہے، یومیہ معمول بنا لے کہ صبح کو روزانہ 10 بار پڑھ لیا کریں گے، ہر سورے کو 100 بار پڑھ لیں گے، 20 بار پڑھ لیں گے، جو بھی معمول بنا لے، تو مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ رب العزت اسی آیات کے برکت سے، اسی صورتوں کے برکت سے آپ نہیں تو آپ کے آل اولاد انشاءاللہ حافظ بن کے اٹھے گی۔ یہ اس کی برکت ہے کہ اس کے حافظ پھر آپ کے گھر میں قرآن کی برکت سے، انہی صورتوں کے برکت سے طرح طرح کے برکات آئیں گی۔ آپ کے گھر جو جہنم کدا ودا بنتا جا رہا ہے وہ نکل جائے گا، آپ کے گھر میں جو برکت نہیں وہ برکت ہی آ جائے گی۔ آپ تھوڑی چیز میں بہت سے کام دیکھیں گے کہ برکت کی وجہ سے ہو جائے گا۔ مجھے بھی اللہ رب العزت ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ہم سب دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، والحمد للہ رب العرش العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کے معاف فرما، ہم سب کے ساتھ عافیت کے معاملہ فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے قرآن آپ کا کلام حفظ کیا ہے، ان کے اساتذہ نے جو محنت کی ہے، اے اللہ ان کے گھر والوں نے جو حفظ بنانے میں کوششیں کی ہے، سبھی کے کوششیں کے بار آور فرما۔ اے اللہ ان کو تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دن میں بھی تلاوت کرنے والے ہوں، رات میں تلاوت کرنے والے ہوں، گھر میں بھی تلاوت کرنے والے ہوں، سفر میں بھی تلاوت کرنے والے ہوں۔ اے اللہ جن حضرات نے مجلس منعقد کی ہے اور ان کی ہمت افزائی کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ حافظ ہیں، قرآن کو یاد رکھیں، جو مجلس منعقد کی ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ جس انداز سے انہوں نے محنت کی ہے ان کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تلاوت کے توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دن میں بھی ہم تلاوت کرنے والے ہوں، رات میں بھی تلاوت کرنے والے ہوں، اے اللہ توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مرحومین کا نام لیا گیا ہے سبھی کی مغفرت فرما، ان کے قبر میں کشادگی پیدا فرما، ان کے قبر میں نور ہی نور بھر دے۔ اے اللہ جنت کے کھڑکیاں ان کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہر طرح سے ان کے لیے عافیت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ عافیت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی حفظ کر رہے ہیں موجودہ، اے اللہ ان کے حفظ کرنے میں آسانی پیدا فرما، آسانی پیدا فرما۔ جو لوگ ان کے تعاون میں ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔
ہر قسم کے پریشانی سے حفاظت فرما، ہر قسم کی ترقیات سے نواز تہجات، اے اللہ ظاہری ترقی بھی نصیب فرما، باطنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ اس مجلس میں جو حضرات آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے گھروں میں قرآن کو اے اللہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی سعادت نصیب فرما، ان کے گھروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہم سب کے دعاؤں قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔